نحمده ونصلي على رسول الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم ومن یؤت الحکمة فقد اوتی خیرا کثیرا اما بعد. عزیز دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. گرم تر مزاج کیا ہے، اس کی علامات اور بہترین علاج کے ساتھ حاضر ہوا ہوں. ہم اسے جگر کی مشینی تحریک کہتے ہیں. گرم خشک جگر کی کیمیائی تحریک میں جگر صفرا پیدا کر کے جسم میں سٹور کرتا رہتا ہے اور مشینی تحریک میں جمع شدہ صفرا کا اخراج شروع ہو جاتا ہے. اور جب یہ مزاج شدت اختیار کرتا ہے تو جگر کے اجزاء بھی خارج ہونا شروع ہو جاتے ہیں. جگر سکڑنا شروع ہو جاتا ہے. جس طرح پیچس میں پہلے انتڑیوں کے فضلات خارج ہوتے ہیں، پھر انتڑیوں کے اپنے لیسدار مادے آؤں کی شکل میں خارج ہونا شروع ہو جاتے ہیں، پھر خون آنا شروع ہو جاتا ہے. بالکل اسی طرح جسم کا ہر خلیہ اپنے اندر کے فضلات کے بعد اپنے جسم کے اجزاء بھی خارج کرنا شروع کر دیتا ہے اور جسم انسان کم ہونا شروع ہو جاتا ہے. صفرا جو کہ جسم کی اہم ضرورت ہے، جسم کا ٹمپریچر کنٹرول، غذائی ہضم میں روغنی اجزاء کے ہضم، تعفن غذائی کو دور کرنے، شکر کو لبلبہ کی رطوبت کے ساتھ مل کر ہضم کرنے، خون کے بہاؤ کی رکاوٹیں دور کرنے، خونی تھکوں کو تحلیل کرنے، انتڑیوں کے انقباض کو ختم کرنے، جسم کو نرم رکھنے جیسے اہم امور سر انجام دیتا ہے. جب صفرا کا اخراج ضرورت سے زیادہ ہونا شروع ہو جائے تو بہت سی تکلیف دہ علامات کا ظہور ہونا شروع ہو جاتا ہے. ایسے مریض کی نبض خالص ودی نبض ہوتی ہے. اس نبض میں غدد کا تعلق عضلات سے ہٹ کر اعصاب سے ہو جاتا ہے تو نبض باریک چھونے سے بالکل درمیان میں گدی عضلاتی نبض کی نسبت دبی ہوئی پست معلوم ہوتی ہے. مریض کے منہ کا ذائقہ نمکین ہوتا ہے. چہرہ، ہونٹ، زبان، آنکھوں کا رنگ زرد سفیدی لیے ہوئے ہوتا ہے. پیشاب زرد سفیدی میل مقدار میں کم اور جلن سے آتا ہے. ایسے مریض کو پیٹ میں اکثر مروڑدار درد یا پیچس ہو جاتے ہیں. بلغم کبھی گاڑھی کبھی پتلی ملی جلی خارج ہوتی ہے. مریض کا اخراج خون خصوصاً عورتوں کو ماہواری درد سے تھوڑی تھوڑی آتی ہے. اخراج خون جہاں سے بھی ہو تھوڑا تھوڑا ہوگا اور درد سے ہوگا. اب اس تحریک میں جن علامات کا ظہور ہوتا ہے ان کا ذکر کرنے چلے ہیں. سر کی علامات میں سے سر درد، سرسام، دماغی عصبی کمزوری، نزول الماء، آنکھوں کی پتلیوں کا پھیل جانا، آنکھ کی رسنے والی پھنسیاں، گدی نزلہ جسے نزلہ گرم کہتے ہیں، مسوڑوں کا ورم، کلا صفراوی، زبان کا ڈھیلا ہو جانا جسے استرخا لسان کہتے ہیں، گدی کھانسی، گدی دمہ یعنی گرم کھانسی، گرم دمہ، ذات الجنب جسے پسلیوں کا درد کہتے ہیں، یہ بائیں طرف ہوتا ہے. سوزش مری یعنی نگلنے میں دشواری، شدید ضعف قلب، دل کا پھیل جانا، بلڈ پریشر زیادہ ہونا، ورم جگر، درد جگر، چہرے کا خونی ورم. عورتوں کی علامات میں پستان کی سوزش یعنی سکیڑ، پستانوں کا ورم، بائیں جانب رحم کی سوزش، خصیت الرحم کی سوزش، خروج رحم، بھار پڑنا وغیرہ، تنگی حیض یعنی ماہواری کا درد سے آنا، درد رحم، سوزاک، لڑکیوں کا جلندار لکوریا. مردوں میں بائیں خصیہ میں درد، دائیں خصیہ کا سکڑ جانا، سوزاک، پیشاب جلن سے آنا، پیشاب میں پتھریاں آنا، بائیں گردے میں درد، مثانہ میں جلن، معدہ اور انتڑیوں کی تکالیف میں پرانی پیچس، فضلات کے ساتھ آؤں آنا، انتڑیوں کی سوزش، صفراوی زرد رنگ کی کڑوی قے آنا، چنونے، کانچ نکلنا، جلد کی علامات میں رسنے والے پھوڑے جنہیں ناسور کہتے ہیں، صفراوی چھپک کی، جلد کا زرد پڑ جانا، زرد رنگ کی پھنسیاں، بخاروں میں انتڑیوں کی سوزش کا بخار، ورم جگر کا بخار، طاعون کا بخار. ایسے مریضوں کی نبض 3 انگلیوں کے نیچے ذرا دباؤ دینے سے محسوس ہوتی ہے. رفتار میں سست، رطوبت کی وجہ سے قدرے پھولی ہوئی محسوس ہوتی ہے. دوستو، ان تمام علامات کے علاج کے لیے تر گرم سے تر سرد تک
نسخہ جات استعمال کریں، کبھی ناکامی نہیں ہوگی۔ میں آپ کی خدمت میں ایک نسخہ پیش کر رہا ہوں جو گرم تر تحریک کی علامات کو آسانی سے ختم کر دے گا انشاءاللہ۔ قہر بشمی، حجر یہود، الائچی سبز، نشادر ٹھیکری، ہر ایک 50-50 گرام، سرنجا شیریں، میٹھا سوڈا ہر ایک 70-70 گرام، میٹھا تیلیا 10 گرام، چینی 100 گرام۔ دوستو 1000 mg کیپسول بھر لیں یا ویسے ہی 1/2 چمچ یا 1/4 چمچ کھانے والا 3 بار تازہ پانی یا شربت بزوری سے لیتے رہیں۔ گرم تر تحریک کی جتنی بھی علامات ہیں انشاءاللہ پہلے دن سے ہی ختم ہونا شروع ہو جائیں گی۔ دوستو گدی اعصابی تحریک یعنی گرم تر مزاج کی تشخیص، علامات اور ان کا علاج آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے۔ امید ہے میری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر میری ویڈیو پسند آئے لائک کریں، شیئر کریں اور میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔ آئندہ ملاقات ہوگی تر گرم مزاج کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔